السلام علیکم۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آج اسٹیٹس ہوتی ہے یا تو ہماری دولت شہرت جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ مطلب ہم اسی طرح مینٹین کریں گے یا تو اس سے آگے بڑھیں گے اور زیادہ پیسہ کمائیں گے اور زیادہ دولت مند بنیں گے۔ یہ سب کچھ ہماری سپنا ہوتی ہے۔ سپنا کبھی بھی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ ہم انسان بن چکے ہیں۔ انسان کی اوقات نہیں ہے کہ سپنا حد سے زیادہ دیکھا کرو۔ سپنا ٹوٹنے سے دل ٹوٹتا ہے، تو ہمیں سپنا نہیں دیکھنا چاہیے، بس ہمیں حقیقت میں جینا چاہیے، یہ سمجھ کے کہ ہمارے رب دے گا جو کچھ بھی، اگر ہمیں تکلیف دے گا تو بھی ہماری وہ پہچان بنے گی، یا ہمیں حد سے زیادہ دولت دے گا تو بھی وہ پہچان بنے گی۔ دولت تو پہچان بنے گی، کیونکہ آج کل کے دور پہ دولت صرف اور صرف دولت ہی پہچان بنتی ہے۔ کسی کی اچھائی یا کسی کی ایمانداری یا کسی کی کچھ بھی پہچان بننا مطلب اس دنیا میں لنگڑا انسان کی طرح ہوتا ہے۔ پہچان مطلب اس لنگڑا انسان چل نہیں پاتا تو وہ اس کی اچھائی وہ سب کچھ بھی چل نہیں پاتا۔ اس دنیا کے سامنے بول سکتا ہے تو صرف اور صرف پیسہ بول سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی کی سچائی ایمانداری یہ سب کچھ مطلب بولتے وقت سامنے سننے والوں کی آنکھیں اندھا ہو جاتی ہے اور کان بہرا بن جاتا ہے اور بولنے والے کی منہ گھونگے بن جاتی ہیں، تو ہم انسان دولت سے تولا جاتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دولت سے ہماری زندگی سنور جاتی ہے۔ ہماری مطلب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پیسہ نہ ہو تو قبر میں جگہ بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، قبر میں جگہ نہیں ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد میں قبر میں جگہ ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتی، صرف دل میں جگہ ہونا چاہیے۔ مرنے کے بعد میں بھی ہمارے نبی یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ نہ ہو تو ہمارے لیے قبر میں جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے پاس بھی پیسہ اتنا نہیں تھی، ایک ٹائم کی کھانا کی مشکل تھی، سب کچھ تھی، پھر بھی اس دنیا پہ آج تلک ہزاروں سال کے بعد تلک ان کو فالو کرنے والے ہم سب مسلمان بن چکے ہیں نا۔ تو یہ ڈائلاگ مارنے کی ضرورت نہیں کہ پیسہ نہ ہو تو قبر میں بھی جگہ نہیں ہوتی، نہ ہو تو چلے گا قبر میں بھی، لیکن جگہ بننا چاہیے ہمارے رب کے دل میں، اور جگہ بننا چاہیے مرنے کے بعد میں بھی۔ اس دنیا یہ کہنا چاہیے کہ وہ انسان تھا تو ایسا تھا، اس کی فخر اس طرح تھا، مطلب اس کے ایمان اس طرح تھا کہ کسی کے سامنے نہ جھکا، اور اسے قبر میں جگہ نہ ملنے کی بھی اسے فکر نہیں تھی۔ اس کی موت مطلب بادشاہوں کی تھی۔ اس طرح ہونا چاہیے ہماری موت بھی، تاکہ یہ نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد میں سووں کے ہمارے پیچھے کار میں فالو کرے یا تو ہمارے پیچھے کچھ کرے۔ یہ نہیں ہوتی کہ فونوں میں ہم ریکارڈ کر کر اسٹیٹس رکھے کہ اس میت پہ ہم جا چکے تھے تو یہ اس میت پہ یہ سب کچھ ہم دیکھے۔ یہ نہیں ہوتی۔ کار میں فالو کرنے سے ہم جنت نہیں چلے جاتے، یا فلائٹ میں آ کر اتر کر ہماری جنازہ کو ہماری دیدار کو دیکھ دینے سے ہم جنت نہیں چلے جاتے۔ جنت جانے کے لیے ہمارے رب کے دل میں جگہ بنانا چاہیے۔ اس دنیا میں قبر میں جگہ نہ ملے تو چلے گا، مرنے کے بعد میں ہمارے رب کے دل میں جگہ ملنے سے ہمیں جنت ملتی ہے۔ دھڑ کو صرف اور صرف ہماری ہڈی پسلی یہ سب کچھ گھلنے میں صرف اور صرف 2 سال کی وقت لگتی ہے۔ 2 سال یا 1.5 سال میں سب کچھ خاک کا خاک بن جاتے ہیں ہم۔ مرنے کے دوسرے دن سے لے کر 1.5-2 سال کے اندر ہماری ہڈی تک نہیں ملتی، تو اتنا فخر کیوں کہ قبر میں جگہ ملنے کے لیے بھی ہمیں پیسہ چاہیے۔ ہاں، پیسہ چاہیے زندہ رہنے کے لیے، اسی طرح میں ایمان بھی چاہیے کہ ہماری مرنے کے بعد میں ہمیں جنت میں جگہ ملنے کے لیے، اس دنیا میں ہماری بات ٹکنے کے لیے۔ مرنے کے بعد میں بھی یہ کہنا چاہیے کہ دنیا وہ پیسہ والا تھا، سب کچھ غلطیاں کر رہا تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے ہماری نام۔ وہ پیسہ نہ ہو کر بھی ایمان کے راستے میں چلتا تھا، اور پیسہ نہ ہو کر بھی ٹھوکر کھا کر زندگی کرتا تھا، پھر بھی کسی کے سامنے اس نے نہیں اپنے سر نہیں جھکائی اس کے رب کے علاوہ۔ ایسی فخر ہونا چاہیے۔ یہ فخر نہیں کہ ہمارے پاس کروڑوں کے پیسہ ہے، اس کی فخر رکھنے سے فائدہ نہیں ہے۔ پیسوں کے پیچھے تو ہم کچھ لفظ کچے بولنے سے شاید ویڈیو میں کسی کو اچھا نہیں لگے گا، پھر بھی ہم کہنا چاہتے ہیں پیسوں کے سامنے بولنے والی ہر ایک عورت، ہر ایک مرد چینال کی طرح ہوتی ہے، نہ اس کی وجود ہوتی ہے، نہ اس کی پہچان ہوتی ہے، نہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ اگر پیسے کے سامنے اگر کوئی سر جھکا دیتی ہے تو بھی وہ مطلب
बदचलन औरत बनती है और पैसों के सामने कोई मर्द सर झुकाता है तो भी वो बदचलन मर्द बनता है। तो पैसा के सामने सर झुकाने से अच्छा है कि रब के सामने सर झुकाओ। उसके लिए अगर सर कटवाना पड़े तो भी शान से कटवाना चाहिए, ताकि ये नहीं कि पैसों के सामने सर झुकाकर मतलब बदचलन नाम के साथ पैसों के साथ जीना से अच्छा होगा कि सर कटा कर मरना चाहिए। एक मुसलमान को कहीं पे भी सर झुकाना मतलब इंसानों के सामने झुकाना एकदम से मना है, नाजायज़ कहला जाता है। किसी के पैर पड़ना, किसी के सामने सर झुकाना, सिर्फ़ और सिर्फ रब के सामने सर झुकाना चाहिए। सिरदार अपने सर को, अपने माथे को ज़मीन पे टेकना चाहिए अपने रब के सामने। किसी करोड़पति के सामने अगर आप सर झुका दोगे, वो औरत हो या मर्द हो, बस वो बदचलन कहलाए जाएंगे। उसकी सवाल होती है कि दोज़ख में भी सवाल होती है। ये कहते हैं कि आपने मतलब आपके मज़हब को फॉलो नहीं किया, किसी करोड़पति के सामने सर झुकाए तो आपको ये पनिशमेंट मिलती है, इस तरह की पनिशमेंट मिलती है कहकर पनिशमेंट कह देंगे हमें। तो हम मुसलमानों को शायद दुनिया की 50 साल 60 साल से ज़्यादा हमारी आखिरत है, तो उसके लिए जीना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पैसा ना कमाओ, पैसा कमाओ लेकिन ईमानदारी से, ईमान से सर कमाओ, सर ना झुकाओ। ये नहीं कहते हैं, सर झुकाओ अपने रब के सामने, सिर्फ़ और सिर्फ उसके सामने सर झुकाओ। अगर आपके सामने कोई करोड़पति आपकी सर कटाने की शर्त भी रख देगा, उसके हाथ में तलवार होती है, तो बस हंसते हंसते उसके सामने सर कटवा लो, लेकिन सर मत झुकाना कभी भी किसी के सामने। हम मुसलमानों की यही पहचान बनेगी। शायद फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।